बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह नहल, ये है जी सूरह नहल। जो है नहल का मतलब होता है शहद की मक्खी। और इस सूरह के अंदर भी अल्लाह ताला ने ये बात कही है कि अपनी हिदायत के दलाइल दिए हैं और उसके बाद अपनी कायनात के दलाइल दिए हैं कि कायनात के अंदर मैंने कितनी चीज़ों को पैदा किया है जो तुम्हारी खिदमत कर रही हैं। और इसमें एक चीज़ शहद की मक्खी देखो, ज़रा उसकी एक्टिविटी देखो कि शहद की मक्खी एक एक फूल एक एक फल पे जाती है, वहां से रस चूसती है, कितनी जान फिशानी से वो तुम्हारे लिए शहद निकालती है जो तुम्हारे लिए ग़िज़ा भी है और तुम्हारी सेहत का जरिया भी है। और वो किस तरह से छत्ता बनाती है, शहद बनाती है, रेशम बनाती है, लेकिन एंड पे उसका अपना कोई फायदा नहीं होता, वो सारा का सारा फायदा इंसानों का होता है। तो तुम्हें ये चीजें नजर नहीं आती कि उस परवरदिगार ने तुम्हारे लिए क्या कुछ बना रखा है। तो इसी तरह अल्लाह ताला के जो निशानियां हैं कायनात के अंदर, अल्लाह ताला उनकी तरफ हमें तवज्जो दिलाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अता अमरुल्लाहि फला तस्ताजिलूहु सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। अल्लाह का फैसला सादिर हो चुका, सो इसके लिए जल्दी ना मचाओ, वो पाक और बरतर है उन चीजों से जिन्हें ये शरीक ठहराते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने तुम्हें ए कुरैश के लोगों एक वक्त दिया है, उस वक्त से पहले ना वो तुम पर अजाब ला सकता है और ना ही तुम्हारी जल्दी मचाना तुम्हारे लिए कोई फायदा ला सकता है। लिहाजा जो अल्लाह ने वक्त मुकर्रर कर रखा है उस वक्त पर ही वो तमाम फैसले करता है। इन्हें बताओ ए पैगंबर के हर शख्स इसका अहल नहीं होता कि अल्लाह उस पर अपने फरिश्ते उतार दे। वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म की वही के साथ फरिश्ते उतारता है, इस हिदायत के साथ के लोगों खबरदार कर दो कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, लिहाजा मुझी से डरो। उसने आसमानों और जमीनों को बरहक पैदा किया है, उसके फैसलों पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। वो बरतर है उन चीजों से जिन्हें ये शरीक ठहराते हैं। उसने इंसान को एक जरा सी बूंद से पैदा किया तो देखते हो कि यकायक वो एक खुला हुआ हरीफ बनकर उठ खड़ा होता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए अल्लाह के दुश्मनों, ए अल्लाह की खिलाफ वर्जी करने वालों, देखो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक हकीर पानी की बूंद से पैदा किया, पानी की बूंद से पैदा किया, मर्द के पानी से पैदा किया। और तुम्हारी क्या हकीकत है, लेकिन तुम अल्लाह के मुकाबले में झगड़ते हो, अल्लाह ताला के वजूद के बारे में झगड़ते हो। वो आलिशान परवरदिगार के जिसकी कुदरत और जिसकी जो शान है उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, उस रब के बारे में तुम इन पत्थरों के मुकाबले में हरीफ बनकर खड़े हो जाते हो। ये चौपाए भी इसने पैदा की हैं, इनमें तुम्हारे लिए जाड़े की पोशाक है। तो इसमें अल्लाह ताला ने चौपायों की जो खालें होती हैं, चौपायों की खालों से जो ऊन उतरती है उसके हमारे स्वेटर बनते हैं, हमारे कोट बनते हैं, हमारी पोशाकें बनती हैं, जिसकी वजह से हम सर्दी से महफूज रहते हैं। और उस परवरदिगार ने जब हमारी तख्लीक की तो इन सारे मामलात को अल्लाह ताला ने सामने रखा। और दूसरे फायदे भी हैं और फिर तुम इनसे ग़िज़ा भी हासिल करते हो, इनके अंदर तुम्हारे लिए खूबसूरती भी है, जबकि शाम के वक्त इनको वापस लाते हो और सुबह चढ़ने के लिए छोड़ते हो। यानी उस जमाने में चूंकि गल्ला सिस्टम था, लोग मवेशी रखते थे अपने घरों में, तो जिसके पास ज्यादा मवेशी होते थे वो ज्यादा मालदार कंसीडर होता था। तो तुम जब रात को वो चर के और अपनी घास खा पी के पेट भर कर वापिस आते हैं बड़ी सेहत और तनोमंदी के साथ, तो तुम्हारे लिए इसमें बड़ा खुशी का पहलू होता है। और सुबह भी जब तुम इनकी तादाद को चरने के लिए लेकर जाते हो तो तुम्हारे अंदर एक खुशी का गुमान होता है कि मेरे पास तो इतने ज्यादा जानवर हैं। ये तुम्हारे बोझ ऐसे शहरों तक ले जाते हैं जहां तुम जान तोड़ कर ही पहुंच सकते थे। हकीकत यह है कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा ही शफीक, बड़ा मेहरबान है। ये घोड़े और खच्चर और गधे भी इसने पैदा किए ताकि तुम इन पर सवार रहो, और ये जीनत भी है। ये वो ऐसी चीजें पैदा करता है जिन्हें तुम नहीं जानते। इनको पाना चाहते हो तो जान लो अल्लाह तक सीधी राह पहुंचाती है, जबकि राहें टेढ़ी भी हैं। और अगर वो चाहता तो तुम सबको उसी एक राह की हिदायत दे देता। वही है जिसने आसमान से पानी उतारा जिससे तुम पानी पीते हो, और उसी से वो नबातात भी उगती हैं जिनमें तुम्हारे मवेशियों को चराते हो। वो तुम्हारे लिए उसी से
खेती जैतून, खजूर, अंगूर और हर किस्म के फल उगाता है। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए बहुत बड़ी निशानी है जो गौर करें। रात और दिन, सूरज और चांद को उसी ने तुम्हारे काम में लगा रखा है, और उसी के हुक्म से सितारे भी तुम्हारे काम में लगे हुए हैं। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए बहुत निशानियां हैं जो अकल से काम ले। और ये लोग जो रंग रंग की चीजें इसने तुम्हारे लिए जमीन पे बखेर रखी हैं, उनमें भी यकीनन तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो याद दहानी हासिल करें। वही अल्लाह है जिसने समंदर को तुम्हारे काम में लगा रखा है, इसलिए कि तुम इससे मछलियों का ताजा गोश्त खाओ, और इससे जेवर की वो चीजें निकालो जिन्हें तुम पहना करते हो। और तुम कश्तियों को देखते हो कि इसी समंदर में इसका सीना चीरती हुई चली जा रही हैं, और इसमें सफर करो इसलिए कि अपने परवरदिगार का फजल तलाश करो, और इसलिए कि उसके शुक्रगुजार रहो। इसी ने जमीन में पहाड़ डाल दिए हैं इसलिए कि वो तुमको लेकर झुक ना जाए, और इसमें नहरें जारी कर दी हैं, और रास्ते निकाल दिए हैं इसलिए कि राह पाओ, और इसके सिवा दूसरी अलामतें भी ठहराई हैं। और लोगों, आसमान के सितारों भी तुम्हारी आसमान के सितारों से भी तुम रास्ते पाते हो। फिर क्या जो पैदा करता है वो उनके बराबर हो जाएगा जो कुछ नहीं पैदा करते? तो क्या तुम समझते नहीं? अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो इन्हें नहीं गिन सकते। इस पर भी नाशुक्री करते हो। हकीकत यह है कि अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला है, और उसकी शफकत हमेशा अपने बंदों के साया फगन रहती है। और इसने तुम्हें मोहलत दे रखी है तो उसकी वजह यही है। मगर याद रखो कि अल्लाह जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो, जो कुछ तुम जाहिर करते हो। जिन्हें ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वह कुछ पैदा नहीं करते, बल्कि खुद पैदा अल्लाह ने उनको किया है। ये मुर्दा है न जिंदा, और न जानते हैं कि कब उठाए जाएंगे। तुम्हारा अल्लाह एक ही अल्लाह है, मगर जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते इनके दिल मुनकर हैं, और वो गुरूर में पड़े हुए हैं। अल्लाह यकीनन जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। वो उन लोगों को हरगिज पसंद नहीं करता जो इस तरह गुरूर नफ्स में मुब्तला हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने ये क्या चीज उतारी है, तो कहते हैं ये अगलों की कहानियां हैं। यानी अगलों की कहानियां हैं कि जब अल्लाह ताला कौम आद का जिक्र करता है, कौम समूद का, दूसरी कौमों का जिक्र करता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम कहती थी कि मोहम्मद ये क्या बात है, तुम तो हर वक्त पहली कौमों का जिक्र करते रहते हो, उनकी कहानियों का जिक्र करते रहते हो। तो ये इसलिए कि क्यामत के दिन वो अपने बोझ भी पूरे उठाएंगे, और उन लोगों के बोझ में से भी कुछ उठाएंगे जिन्हें वो बगैर किसी इल्म के गुमराह कर रहे हैं। याद रखो निहायत बुरा है वो बोझ जो ये उठाएंगे। इनसे पहले लोगों ने भी इस तरह चाले चली थी, फिर इनकी इमारत खुदा ने बुनियाद से उखाड़ दी, तो इसकी छत उनके ऊपर से उन पर आन पड़ी, और उसका अजाब उस पर वहां से आया जहां से इनको गुमान तक न था। फिर यही नहीं, क्यामत के दिन अल्लाह इन्हें और भी रुस्वा करेगा और उनसे पूछेगा कि मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनके लिए तुम लड़ते रहे, जिनको इल्म दिया गया था। वो इस वक्त पुकार उठेंगे कि आज इन मुनकरों की रुसवाई और बदबख्ती है उन पर जिनकी रूह फरिश्ते इस हाल में कब्ज करेंगे कि वो अपनी जानों पर जुल्म ढा रहे होंगे, तो फौरन सरेंडर कर देंगे कि हम तो कोई बुरा काम नहीं कर रहे थे। फरिश्ते जवाब देंगे, क्यों नहीं, बेशक अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम करते रहे। अब जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, इस तरह के तुम हमेशा जहन्नुम में रहोगे, तो क्या ही बुरा ठिकाना है तकब्बुर करने वालों के। दूसरी तरफ जो खुदा से डरने वाले हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या चीज उतारी है, तो वो कहते हैं कि बेहतरीन क्या कुरान उतारा है। हकीकत यह है कि जिन्होंने भलाई इख्तियार की, इनके लिए इस दुनिया की जिंदगी में भी भलाई है, और आखिरत का घर तो इससे कहीं बेहतर है। और क्या ही खूब है खुदा से डरने वालों का घर, हमेशा रहने के बाग जिनमें वो दाखिल होंगे, इनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनके लिए वहां सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे। अल्लाह डरने वालों को इसी तरह सिला देगा उनको जिनकी रूह फरिश्ते इस हाल में कब्ज करेंगे कि वो पाक हैं। फरिश्ते कहेंगे नेक लोगों से, तुम पर खुदा की सलामती हो, जाइए जन्नत में जाकर रहिए अपने अमाल के बदले में जो तुम दुनिया में करते रहे। क्या ये इसके मुंतजिर हैं कि इनके पास फरिश्ते आ पहुंचे या तेरे परवरदिगार का फैसला सादिर हो जाए? इनसे पहले वालों ने भी यही किया था। फिर जो कुछ हुआ, अल्लाह ने इन पर कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि वो अपनी जानों पर खुद जुल्म कर रहे थे। तो उनकी करतूतों की सजा इनको मिली, और जिस चीज का ये मजाक उड़ा रहे थे उसी ने इनको घेर लिया। ये मुशरिकीन कहते हैं कि अल्लाह चाहता तो हम इसके सिवा किसी की इबादत ना करते, न हम न हमारे बाप दादा न उसकी हिदायत के बगैर किसी चीज को हराम ठहराते। इनसे पहले वालों ने भी यही रवैया इख्तियार किया।
तो रसूलों पर तो सिर्फ पहुंचा देने की जिम्मेदारी है, और असल काम तो लोगों का अपना शऊर से काम लेना है। चुनाचे देख सकते हो कि हमने हर कौम में एक रसूल इस दावत के साथ भेजा कि सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, शैतान से बचो। फिर उनमें से कुछ को अल्लाह ने हिदायत बख्शी, और उनमें से कुछ ऐसे भी हुए जिन पर तो गुमराही मुसल्लत हो गई। सो जमीन में चलो फिरो और देखो कि जुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। अगर तुम इनकी हिदायत के हरीस हो तो इससे क्या हासिल कर लोगे ए मोहम्मद? इसलिए कि अल्लाह इनको हिदायत नहीं दिया करता जिन्हें वो अपने कानून के मुताबिक गुमराह कर देता है, और उसका कोई मददगार नहीं बन सकता। ये अल्लाह के नाम से पक्की पक्की कस्में खाकर कहते हैं कि जो मर जाता है अल्लाह उसको नहीं दोबारा उठाएगा। क्यों नहीं? ये उस पर एक वादा है जिसे वो लाजिमन पूरा करेगा, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। ये इसलिए होगा कि अल्लाह इनके सामने उस हकीकत को खोल दे जिनके बारे में ये इख्तिलाफ कर रहे हैं, और मुनकरीन जान ले कि वो झूठे थे। ये हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। हम जब किसी चीज का इरादा कर लेते हैं तो उसके बारे में सिर्फ हमारा ये कहना काफी होता है कि ये काम तो हो जा, तो वो हो जाता है। हम क्यों नहीं उठाएंगे क़यामत के दिन? इन सब को हम क्यों नहीं उठाएंगे? हम इनको जरूर जिंदा करेंगे। इसलिए कि जिन लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की, इसके बाद इन पर जुल्म ढाए गए, हम इनको दुनिया में भी लाजिमन अच्छा ठिकाना देंगे, और आखिरत का अजर तो कहीं बढ़कर है। एक काश ये मुनकरीन जानते, इन्हीं हिजरत करने वालों को जो साबित कदम रहे, जो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, हम इन्हें इसरार है कि इनके लिए फरिश्ते भेजे जाएं। हकीकत यह है कि तुमसे पहले भी हमने आदमियों को ही रसूल बनाकर भेजा जिनकी तरफ हम वही करते रहे। सो अगर तुम नहीं जानते तो इनसे पूछ लो जो इससे पहले याद दहानी करने वाले हैं। हमने उनको दलाइल के साथ और किताबें देकर भेजा था, और अब ये याद दहानी हम तुम्हारी तरफ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। और इसलिए कि तुम इन लोगों के लिए इस चीज को बयान कर दो जो इनकी तरफ नाजिल की गई है, इसलिए कि वो गौर करें। फिर क्या ये लोग जो बुरी तदबीर कर रहे हैं इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह इनको जमीन में धंसा दे, या इन पर वहां से अजाब आ जाए जहां से इन्हें गुमान भी ना हो, या चलते फिरते जब ये अपने कारोबारों में मस्त हो अल्लाह ताला यकदम इनको पकड़ ले, तो ये अल्लाह को कभी आजिज नहीं कर सकते। या इनको ऐसी हालत में पकड़ ले कि ये खुद भी इसका अंदेशा महसूस कर रहे हों। वो इन्हें मोहलत दे रहा है इसलिए कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा ही नर्म तबीयत है, और उसकी शफकत अपने बंदों पर हमेशा रहती है। अल्लाह जो चीज भी पैदा की है, क्या उसको नहीं देखते कि इसके साए अल्लाह को सजदा करते हुए दाएं बाएं से पलटते हैं, और जिनके साए हैं इन पर, यानी अल्लाह ताला को हर चीज सजदा करती है, हर चीज पर आजिजी अल्लाह के सामने हाजिर होती है। हकीकत यह है कि जमीन और आसमान में जितने जानदार हैं वो सब अल्लाह को सजदा करते हैं, और अल्लाह के फरिश्ते भी अल्लाह को सजदा करते हैं। वो कभी सरकशी नहीं करते, अपने ऊपर अपने परवरदिगार से डरते हैं, वही करते हैं जिसका इन्हें हुक्म दिया गया है। अल्लाह ने फरमाया कि दो माबूद ना बनाओ, मैं ही अकेला परवरदिगार हूँ, इसलिए मुझसे ही डरो। जमीन और आसमान में जो कुछ है अल्लाह का है, उसी की अताअत हमेशा आसमान पर लाजिम है। फिर क्या उसी की अताअत हमेशा लाजिम है? फिर क्या अल्लाह के सिवा औरों से डरते हो? तुम्हें जो भी नेमत मिली अल्लाह ही की तरफ से है। फिर जब कोई तकलीफ तुमको पहुंचती है तो फरियाद भी उसी से करते हो। फिर यकीनन जब अल्लाह वो तकलीफ को दूर कर देता है तो उस वक्त तुम में से कुछ लोग अपने परवरदिगार के शरीक ठहराने लगते हैं, ताकि जो नेमतें हमने इनको दी हैं उनकी नाशुक्री करें। तो चंद दिन ऐश कर लो, फिर अनकरीब तुम जान लोगे। और जिनके बारे में इन्हें कुछ इल्म नहीं उनका हिस्सा भी उन चीजों में लगाते हैं जो हमने इनको अता की हैं। खुदा की कसम जो अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं, क्यामत के दिन है लोगों तुम्हारी जरूर बाज पुरस की जाएगी। जो ये अल्लाह की बेटियां ठहराते हैं, सुभान अल्लाह, खुदा की बेटियां और इनके बेटे, जब इनमें से किसी को बेटी की खुशखबरी दी जाती है तो इनका चेहरा स्या पड़ जाता है, और जी में घुटा घुटा रहता है, और वो दिल में सोचता है कि या तो इस जिल्लत को अपने साथ रखे या इसको मिट्टी में दफन कर दे। ये अरब में रिवाज था कि बेटियों की पैदाइश को अपने लिए बाइस से जिल्लत समझते थे, और शर्मिंदगी के साथ लोगों से अपना चेहरा छुपाए फिरते थे। तो इनमें से अक्सर लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, और बहुत ही कम लोग थे जो बेटियों को जिंदा रखते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि क्यामत के दिन इन बेगुनाह बच्चियों से पूछा जाएगा कि उनके वालिदैन ने किस गुनाह की पादाश में इनको मिट्टी में दफन किया था। तो अरब के अंदर बहुत ज्यादा इस चीज का था, अभी भी है, अभी भी है। इंडिया में, पाकिस्तान में, हमारे देहाती इलाकों में जब ये पता चलता है कि बेटी
ہونے والی ہے تو اس کا ابارشن کرانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ انتہا ابھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا ایکسپریسو بیٹیاں ہوتی ہیں، جتنا دل سے ماں باپ سے محبت کرنے والی ہوتی ہیں، بیٹے بھی کرتے ہیں یقیناً، لیکن بیٹیاں اظہار زیادہ کرتی ہیں ماں باپ کے ساتھ، مرتی چلی جاتی ہیں ماں باپ کے ساتھ. تو یہ بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں، بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہیں، تو ان کی قدر کرنی چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک شاعر تھا فرزدق. تو فرزدق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے دادا ساسا نے 630 لڑکیوں کو دفن ہونے سے بچایا تھا، اور ان کے ماں باپ سے ان کو لے کر ان کی اچھی پرورش کی، کھلایا پلایا، اور پھر ان کی شادیاں کر کے ان کو رخصت کیا. یعنی اس زمانے میں بھی آپ دیکھو کہ اس طرح کے فلاحی کام لوگ کرتے تھے. تو اللہ کے لیے تو سب سے برتر تفصیلیں ہے، وہ بڑا ہی زبردست، بڑی حکمت والا ہے. اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر انہیں فوراً پکڑ لیتا تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن اس کا قاعدہ ہے کہ وہ ایک مقررہ وقت تک لوگوں کو مہلت دیتا ہے. پھر جب ان کا وہ مقررہ وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے وہ وقت ہوگا نہ آگے بڑھے گا. یہ اللہ کے لیے وہ چیزیں تجویز کرتے ہیں جو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں. ان کے لیے آگے بھی کہ ان کے لیے آگے بھی بھلائی ہے، اور ان کے لیے تو یقین مانو لازماً دوزخ ہے، اسی میں پڑے چھوڑ دیے جائیں گے. اللہ کی قسم ہے محمد، ہم نے تم سے پہلے بھی بہت قوموں کی طرف رسول بھیجے تھے، تو شیطان نے ان کے اعمال بھی اس طرح اچھے کر دکھائے، تو اب وہی اس کا ساتھی ہے، اور وہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب لے کر آئے گا. یہ نہیں مانتے تو اے محمد تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں. ہم نے یہ کتاب صرف اس لیے تم پر اتاری ہے کہ اس کے ذریعے سے تم وہ چیز ان لوگوں تک واضح کرو جس میں یہ اختلاف کر رہی ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت ہو جو اس کو مان لیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی نے آسمانوں سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا. اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سنتے ہیں، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی یقین بڑا سبق ہے. ہم نے ان کے پیٹوں کے اندر گوبر اور خون کے درمیان سے تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ باہر کے ملکوں میں یہ سمجھتے ہیں، آسٹریلیا میں خاتون مجھ کو ملی تو وہ کہتی ہیں کہ ہماری بیٹیاں نا دودھ نہیں پیتی اور ہمیں پینے نہیں دیتی، کہ یہ جانوروں کے بچوں کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ تو جب بچے پیدا ان کے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جانوروں کے اندر دودھ کی کوانٹٹی اور بڑھ جاتی ہے. کبھی آپ نے اس چیز پہ غور کیا کہ بچے بھی پیتے ہیں اور پھر اس کے بعد لوگوں کے لیے بھی کثرت سے پیدا ہوتا ہے. تو یہ بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خود آپ کو کہہ دیا کہ تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. اس طرح کھجور اور انگوروں کے پھل بھی تم ان سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور کھانے کی اچھی چیزیں بھی. اس میں یقیناً لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو عقل سے کام لیں. اور تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ پہاڑوں اور درختوں میں اور لوگوں پر اونچی اونچی بیلیں بناؤ، اس میں چھتے بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس کر اپنے پروردگار کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلو. ان کے پیٹ سے ایک خاص مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. مطلب مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ دیکھیے ہم جو کام کرتے ہیں ہمارا اس میں فائدہ ہوتا ہے، مگر جانوروں کو جو اللہ تعالیٰ نے فطرت عطا کی ہے کام کرنے کی، اس فطرت میں ان کا اپنا کوئی فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ ہوتا ہے، انسانوں کا فائدہ ہوتا ہے. تو اس کی سب سے بڑی مثال آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو شہد کی مکھی ہے وہ پھول پھول پتی پتی پھل پھل پہ جاتی ہے، محنت کر کے وہ وہاں سے رس لیتی ہے، پھر اس کا شہد بنتا ہے، پھر وہ چھتے میں ڈالتی ہے، اور چھتے کی حفاظت کتنی محنت سے کرتی ہے. اور جو شہد تیار ہوتا ہے تو وہ شہد اس کے اپنے کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ شہد ہمارے لیے ہوتا ہے. تو کتنی بڑی اس پروردگار کی نشانی ہے. اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں. اس طرح اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے. تم میں سے کچھ پہلے رخصت ہو جاتے ہیں اور تم میں سے کچھ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد سب کچھ بھول جائیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی جاننے والا ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. پھر یہ بھی دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں برتری دے رکھی ہے. پھر جن کو روزی میں برتری دے رکھی ہے وہ اپنے روزی اپنے غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ رزق میں ان کے برابر نہ ہو جائیں، لیکن خدا کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی خدائی دوسروں میں بانٹ دی ہے اور یہ انہی سے پاتے ہیں. تو کیا یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں؟ پھر یہ بھی دیکھو کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری
جن سے بیویاں بنائیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں کھانے کی پاکیزہ چیزیں عطا کی، پھر کیا یہ سب کچھ دیکھتے جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کے منکر ہیں اور اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوچھتے ہیں جو نہ آسمانوں سے ان کے لیے کسی روزی پر کوئی اختیار رکھتی ہیں، نہ زمین سے، اور نہ اس طرح کے کسی اختیار پر ان کا کوئی قابو ہے؟ تو اپنے اوپر قیاس کر کے تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات و صفات اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تم مثالیں ہی سننی چاہتے ہو تو سنو۔ اللہ ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے جو دوسرے کی ملکیت میں ہے، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اس کے مقابلے میں دوسرا ایک شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا کی ہے، پھر وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا دونوں برابر ہوں گے؟ پھر خدا ان کے بے اختیار بندوں کو کس طرح برابر کر دیتے ہو؟ حق یہ ہے کہ شکر کا سزاوار اللہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ اسی حقیقت کی وضاحت کے لیے ایک اور مثال بیان کرتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ان میں سے گنگا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، وہ اس کو جہاں بھیجتا ہے کوئی چیز درست کر کے نہیں لاتا۔ کیا یہ گنگا اور وہ صاحب اختیار دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو انصاف کی تعلیم دیتا ہے اور خود بھی سیدھی راہ پر ہے۔ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا کافر اور مومن کو قیامت کے دن برابر کر دیں گے، تو کیا تم ایک گنگے اور بولنے والے کو برابر کر دو گے؟ تم دیکھنے والے اور اندھے کو برابر سمجھتے ہو، تو پھر اللہ کے مقابلے میں کیوں یہ کہتے ہو کہ اللہ ایک گناہ گار کو اور ایک مومن کو برابر کا درجہ دے گا؟ اپنے لیے تو تم اس طرح نہیں سوچتے، تو پھر اللہ کے لیے تم اس طرح کیوں سوچتے ہو؟ انہیں اصرار ہے کہ قیامت آنی ہے تو اس کا وقت بتا دیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کا سارا غیب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور قیامت کا معاملہ تو اتنا ہی ہے جیسے آنکھ جھپک جائے یا اس سے پہلے بھی، یہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دیکھو تم کو اللہ ہی نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے، اس نے تمہیں کان اور آنکھیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں حکم کے پابند بنے ہوئے ہیں؟ ان کو صرف اللہ تھامے ہوئے ہے۔ یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لانا چاہے۔ فضا میں اڑتے ہوئے ان پرندوں کی طرح تمہارے لیے تمہارے گھروں کا سکون بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنائے جنہیں تم اپنے کوچ اور قیام کے وقت نہایت ہلکا پاتے۔ یہ خیموں کا ذکر ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ جب ٹریول کرتے تھے تو اپنے ساتھ خیمے بنا کر لے کے جاتے تھے۔ اسی طرح فوج جو ہوتی تھی، تو فوج ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جہاز نہیں تھے، ہوائی جہاز نہیں تھے، تو لوگوں کو بڑی دور صحراؤں کے اندر، میدانوں کے اندر مہینوں رہنا پڑتا تھا، تو وہ اپنے ساتھ اسی طرح کے خیمے بنا کر لے جاتے تھے۔ اور ان کی اون اور ان کے بالوں اور ان کے روموں سے ہم تمہارے لیے گھروں کا سامان اور برتنے کی بہت سی چیزیں بنائی ہیں جن میں سے ایک وقت تک فائدہ اٹھاتے ہو۔ اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے ہیں اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی ہیں اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے ہیں جو تم کو تمہارے ملک کی گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس بنائے ہیں جو تمہاری ایک دوسرے سے لڑائی میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تم پر اپنی نعمتیں تمام کرتا ہے تاکہ وہ تم اللہ کے فرما بردار رہ سکو۔ اس کے باوجود اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اس کا نتیجہ یہ خود بھگتیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر اس سے انجان بن جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے، پھر جن لوگوں نے انکار کیا ہوگا انہیں نہ کوئی معذرت پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے فرمائش ہوگی کہ وہ خدا کو راضی کر لیں۔ اور جو اس ظلم کے مرتکب ہوئے وہ جب ایک مرتبہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو وہ نہ اس سے ہلکا ہوگا نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یہ شرک کرنے والے اس دن اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو اپنے جرم کا الزام انہی کو دیتے ہوئے کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھ کو چھوڑ کر پکارتے رہے۔ پھر اس پر ان کے وہ معبود ان کی بات انہی پر پھینک دیں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو۔ اس دن وہ خدا کے آگے سپر ڈال دیں گے اور جو جھوٹ گھڑتے رہے وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ پھر یہی نہیں جن لوگوں نے خود بھی انکار کیا اور دوسروں کو بھی خدا کی راہ سے روکتے رہے، ان کے اس فساد کی پاداش میں ہم ان کے عذاب پر عذاب کو بڑھا دیں گے۔ اور اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ خود انہی کے اندر سے اٹھائیں گے، یعنی قوم کے اندر ہی سے ایک بندہ رسول بنتا ہے، اور قیامت کے دن اسی بندے اور رسول کو قوموں کی گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا کہ کیا تم نے قوموں تک
اپنا پیغام اچھے طریقے سے پہنچا دیا تھا۔ اور اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ خود انہی کے اندر سے اٹھائیں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کی قوم پر گواہ بنائیں گے۔ اس سے پہلے یہ کتاب ہم نے ہر چیز کو کھول دینے کے لیے تم پر نازل کر دی ہے، یہ ہدایت اور رحمت کے طور پر اور فرما برداری کی خوشخبری کے لیے۔ بے شک اللہ اس میں عدل اور احسان اور قرابت مندوں کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا ہے، بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ تم بھی اہل کتاب اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کرو، قرآن کی تصدیق کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو جبکہ اسے باندھ چکے ہو، اور اپنی قسمیں ان کے پختہ کر لینے کے بعد مت توڑو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا چکے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت خوب مضبوط کاتا پھر اسے تار تار ادھیڑ کے رکھ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہود کی مثال، کہ یہود نے اللہ سے وعدہ کیا تھا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے، قرآن کو مانیں گے، لیکن آج انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے۔ اور ان کی مثال ایک عورت کی سی ہے کہ جو بڑی محنت کے ساتھ سوت کاٹتی ہے اور پھر اتنی محنت کرنے کے بعد اس کو خود ہی ادھیڑ دیتی ہے۔ تو تم اپنی قسموں کو اس اندیشے سے آپس میں فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک امت کہیں دوسری امت سے نہ بڑھ جائے۔ خدا تو اپنے اس فیصلے کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کر رہا ہے، قیامت کے دن وہ ضرور اس چیز کو تم پر اچھی طرح واضح کر دے گا جس میں اختلاف کر رہے ہو۔ اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے تمہیں اختیار دیا، اس لیے کیا وہ جس کو چاہتا ہے اس کے برے استعمال کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت بخشتا ہے، اور اس نے اپنی حجت تم پر تمام کر دی۔ تو جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے ضرور اس کا سوال کرے گا۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تمہیں اپنے گناہ کی پاداش میں جو تم نے لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا عذاب کا مزہ چکھنا پڑے، اور آخرت میں تم سب ایک عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو، اللہ کے بندو اگر تم جانو تو جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ اس دنیاوی فائدے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یاد رکھو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ سب باقی رہنے والا ہے۔ یہ اعمال کا صلہ ہے جو ہم ان لوگوں کو جو ہماری راہ میں ثابت قدم رہے ان کے اعمال کے بدلے میں ضرور بہترین صلہ دیں گے۔ اور جو شخص بھی اچھا عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ اگر ایمان پر ہے تو ہم اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں ضرور ان کا بہترین صلہ دیں گے۔ تو جب ان کے سامنے خبردار کرنے کے لیے تم قرآن پڑھو تو پہلے شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، وہ لازماً شیطان تمہارے اندر وسوسہ اندازی کرے گا، مگر یاد رکھو اس کا ان لوگوں پر کچھ اثر نہیں چلتا جو ایمان لائے ہوئے ہیں، اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کا زور انہی پر چلتا ہے جو اسے دوستی رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار کی شریک ٹھہراتے ہیں۔ تم دیکھتے ہو جب ہم ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ نازل کرتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم خود گھر لاتے ہو، نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اس میں کیا حکمت پیش نظر ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اس کو روح القدس نے تیرے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ اتارا ہے۔ روح القدس کا مطلب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو قرآن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرتے تھے تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور ان کے لیے یہ ہدایت اور بشارت ہو جو خدا کے فرما بردار ہیں۔ ہم نے اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، یہ جس کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ فصیح عربی ہے۔ یہ آدمی جو ہے یہ حضرت سلیمان فارسی کو کہتے تھے، کہ حضرت سلیمان فارسی اس ایران سے آئے تھے اور فارسی بولتے تھے۔ تو یہ کہتے تھے کہ حضرت سلمان فارسی ایران سے آئے ہیں، تو چونکہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ تم اس طرح کا کلام عربی میں پیش کرو۔ تو ان بے وقوفوں کو یہ بات کہہ دو کہ سلیمان فارسی تو اجمی ہے۔ اجمی کا مطلب ہوتا ہے جو غیر عربی ہو، جو عربی نہ ہو، عرب کا رہنے والا نہ ہو، اس کو اجمی کہتے ہیں۔ اجمی کا مطلب ہوتا ہے گنگا۔ تو عرب لوگ بڑا فخر کرتے تھے کہ ہماری لینگویج بہت رچ لینگویج ہے، ہماری وکیبلری بے انتہا ہے،
ہم دو لفظوں میں پورا مدعا بیان کر سکتے ہیں، جبکہ کوئی زبان اور ایسی نہیں ہے۔ تو وہ دوسری زبانوں کو عجمی یعنی کہ گونگا کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ سلیمان فارسی عجمی ہے اور قرآن ایک فصیح کمپریہنسو عربی زبان میں نازل ہوا۔ تو ایک عجمی کی زبان سے اتنا عالیشان قرآن کیسے نازل ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، انہیں اللہ کبھی سیدھی راہ کی توفیق نہیں دے گا، اور آگے بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اے پیغمبر، ہم نے تمہارے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں، ہمارے پیغمبر نے کوئی جھوٹ نہیں گھڑا، بلکہ جھوٹ تو وہی لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، اور وہی در حقیقت جھوٹے ہیں۔ ایمان والو، تم میں سے جو اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کریں گے، انہیں اگر مجبور کیا گیا ہو اور ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تب تو کچھ مواخذہ نہیں، مگر جو کفر کے لیے سینہ کھول دے، ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہیں بڑی سخت سزا ہوگی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو عزیز رکھا، اور اس لیے کہ اس طرح کے منکر لوگوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت سے غافل ہیں۔ لازم ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں ہوں گے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی، اس کے بعد وہ آزمائشوں میں ڈالے گئے، پھر اللہ کی راہ میں جد و جہد کی اور ثابت قدمی دکھائی۔ تیرا پروردگار، اس میں کوئی شبہ نہیں، ان کی ساری باتوں کے بعد ان کو بخشنے والا ہے۔ اللہ کی شفقت، پیار، محبت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس دن جب ہر شخص اپنی حمایت میں بولے گا، ہر شخص کو پورا پورا وہی بدلہ ملے گا جو دنیا میں اس نے کیا ہوگا، اور کسی کے ساتھ بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قریش کے لوگوں، اللہ نے تمہارے لیے اس بستی کی مثال پیش کرتا ہے جو امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس کا رزق ہر طرف سے بڑی فراخی کے ساتھ ان کو پہنچ رہا تھا۔ پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تب اللہ نے اس کے باشندوں کی کرتوتوں کی پاداش میں ان کو بھوک کا مزہ چکھا دیا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پھر انہیں عذاب نے پکڑ لیا اور وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھانے والے تھے۔ تو ان کے انجام سے سبق لو، اور اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہیں دے رکھی ہے انہیں کھاؤ، اور اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، اس نے تم پر صرف مردار خون، سور کا گوشت اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کو حرام کیا ہے۔ اس پر بھی جو مجبور ہو جائے اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، نہ سرکشی کرنے والا ہو، تو وہ کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اللہ کی شفقت اور محبت ہمیشہ ہے۔ تم اپنی زبانوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یہ نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور اس طرح تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ یاد رکھو، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں گے وہ ہرگز فلاح نہیں پائیں گے۔ دنیا کی زندگی کے چند روز عیش کے ہیں، اس کے بعد تو گناہ گاروں کے لیے دردناک عذاب منتظر ہے۔ اور جو یہودی ہیں، ان پر بھی ہم نے وہی چیزیں حرام کی تھی جو اوپر اس سے پہلے تمہیں بتا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ان چیزوں کو خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، یعنی یہ اونٹ کا گوشت، اونٹ کی چربی، اونٹ کے پائے، اونٹ کی کھال، اس میں سے کچھ بھی وہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو یہ اللہ نے حرام نہیں کیا، انہوں نے خود عربوں کی طرح اپنے اوپر یہ حرام کر لیا تھا۔ پھر ان کے لیے جو جذبات سے مغلوب ہو کر برائی کر بیٹھے، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنی اصلاح کر لیں، تو اس کے بعد ہے محمد تیرا پروردگار ان کو بڑا ہی بخشنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شفقت ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ اپنے وہم کے مطابق یہ ان باتوں کو ابراہیم کی طرف منسوب نہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم ایک الگ امت کا تھا، اللہ کا نہایت فرما بردار، اللہ کی طرف توجہ کرنے والا۔ وہ مشرک و مشرک نہیں تھا، وہ اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو پاکیزہ کیا اور اس کی رہنمائی ایک سیدھے راستے کی طرف فرمائی۔ ہم نے اس کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں بھی وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر یہی وجہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف وحی کی، اسی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو۔ وہ بالکل اللہ کے راستے پر چلنے والا تھا اور کبھی بھی شرک کرنے والا نہیں تھا۔ ہفتے کے دن سختی کا بھی ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کو پتہ نا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشیوں کی وجہ سے یہ پابندی لگائی تھی کہ ہفتے والے دن تم نے دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، نہ مچھلیاں پکڑنی ہے، نہ کاروبار کرنا ہے، صرف عبادت کرو۔ تو یہ کہتے ہیں اس کا ابراہیم کے سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب تو در حقیقت ان لوگوں پر عائد کیا گیا تھا جنہوں نے اپنی اپنی رائے کے مطابق خدا کے دین کے ساتھ اختلاف کیا۔ تیرا پروردگار کیا یقیناً قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختیار کر رہے ہیں
تو اے محمد اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہو، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اس طریقے سے بحث کرو جو پسندیدہ ہے۔ اے محمد تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اگر تم لوگ کسی وقت بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، لیکن اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ اے محمد صبر کرو، اور تمہیں یہ صبر کے تعلق سے حاصل ہوتا ہے، اور تم ان کی حالت پر غم نہ کرو جو چالیں یہ چل رہے ہیں، ان سے اپنے دل کو چھوٹا نہ کرو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو خوبی سے عمل کرنے والے۔ یہ جی ہماری سورہ نحل مکمل ہو گئی۔ تو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین۔ ایک دفعہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، مدینے کے اندر تو عام تھے نا یہ لوگ یہودی، بڑی تعداد میں تھے، تو اس کا جنازہ جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً کھڑے ہو گئے۔ تو دوسرے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی انسان ہے، آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک انسان بھی تو ہے نا۔ تو ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے، دیکھیے اگر ہمیں کہیں سے کسی سے کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس میں بربادی کی بجائے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ ان کے اندر ہمارے لیے محبت پیدا کر دے، ان کے اندر نرمی پیدا کر دے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ساتھ کی بستی طائف میں گئے، طائف میں لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے گئے، تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا، بہت پریشان کیا، پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، دھکے دیے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اگر آپ یہ کہیں تو یہ پہاڑ ان پر گرا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لے کر آتے تو ان کی اولاد ضرور ایمان لے کر آئے۔ آج ہم دوسری قوموں کی نظر میں جو ناپسندیدہ ہیں، امریکہ کی پابندیاں ہمارے اوپر، اسرائیل ہمیں پاسپورٹ نہیں دیتا یا ہم ان کو پاسپورٹ نہیں دیتے، یا انڈیا نے ہمارا آنا ممنوع کیا ہوا ہے، اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں ہمارے کردار کا قصور ہے۔ اسلام تو ایک بہترین یونیورسل مذہب ہے، اگر ہم اس کو فالو کریں تو ساری دنیا ہماری چاہت میں مبتلا ہو جائے، لیکن ہم اس کو غلط طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں دوسروں کے سامنے۔ ہماری گفتگو، ہمارا رویہ، ہماری تعلیمات، دوسروں کو برا کہنا، دوسروں کی مذمت کرنا، دوسروں کو الزام لگانا، دوسروں کو دوزخی کہنا، دوسروں کو بربادی کی بات کرنا، ہمارا رویہ معاف کیجیے یہ بن چکا ہے، تو جس کی وجہ سے ہمیں دنیا میں پسند نہیں کیا۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو پسند نہیں کیا جاتا، یہ وجہ ہے کہ ہمارے کیریکٹر اور ہماری سیرت اس طرح کی نہیں ہے کہ ہمیں لوگ پسند کریں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں لوگ اسلام کو پسند کریں تو ہمیں اپنے سیرت اور کردار کو آئیڈیل بنانا ہوگا۔ اسلام ایک آئیڈیل مذہب ہے لیکن پیش کرنے والے آئیڈیل نہیں۔